قادیانی ایک ایسا شیطانی کلٹ ہے جس کی تربیت مکمل طور پر کسی دجالی تنظیم کے اصول کے مطابق ہوتی ہے کہ لوگ اسی چیز پہ یقین کریں جو چیز دجالی نیٹ ورک پھیلانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ دجال کے ظہور کے بعد وہ لوگوں کو جنت دکھائے گا، لوگ اپنے سامنے جنت کو دیکھ دجال کا یقین کر اس میں داخل ہوں گے تو اپنے آپ کو دوزخ میں پائیں گے۔ نظر اور کان کا فریب شیطان کا ایک کھیل ہے جس کا وہ ہمیشہ سے استعمال کرتا چلا آ رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں انسانی تاریخ نے بے شمار نظر و کان کے فریبوں کو دیکھ سن اس پہ یقین کر لیا، جیسا کہ چاند پر جانے کا جھوٹا دعویٰ، کمیونزم و سرمایہ داری کی سرد جنگ کا ڈرامہ، 9/11، اسامہ، ملا عمر، عافیہ صدیقی، حافظ سعید، حمید گل وغیرہ کو اسلام کا جہادی کے طور پر پیش کرنا، مگر ان کی اصل CIA اور دیگر اسلام دشمن ایجنسیوں کے گماشتے کے سوا کچھ نہیں۔ ضیاء الحق کو اسلام کا مجاہد، کٹر مسلمان اور مرزئی مخالف کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ حقیقت یہ کہ ضیاء اور اس کا سارا خاندان بہت ہی پکا مرزئی تھا، اور ضیاء کی حکومت پاکستان میں دم توڑتی مرزائیت کے لیے آکسیجن کی طرح ثابت ہوئی۔ دوسری صورت پاکستان سے مرزئی تسلط کو بھٹو شہید نے مکمل طور پر ختم کر دیا ہوتا۔ مگر شیطانی جماعت قادیانی، جماعت تبلیغی اور جماعت غیر اسلامی اس قدر ڈیٹ و فریب کار ہیں کہ یہ سچ جان کہ ضیاء ایک مرزئی تھا، مگر آج بھی اس کو قادیانی دشمن ہی یہ لوگ کہتے ہیں۔ اب اوریہ مقبول جان کو ہی دیکھ لیں کہ اس کا ہر دوسرا بیان مرزئی مخالفت میں ہوتا ضرور ہے، جس کو سن کر نادان مسلمان اوریہ کو ایک مرزئی مخالف جان عاشق رسول قرار دے دیتا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ اوریہ 10 باتیں اگر مرزئی مخالفت میں کرتا ہے تو 2 باتیں مرزئی حمایت میں بھی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اوریہ شیطان کو اکثر یہ کہتے سنا کہ قادیانیوں میں جو قادیانی خود کو اقلیت مانتے ہیں وہ اچھے ہیں، اور جو خود کو اقلیت نہیں مانتے وہ خراب ہیں۔ تو پوچھو اس کنجر سے، اور ایک کذاب کو نبی ماننے والے تو سب مرتد، اور کسی مرتد کو اچھا کہنا ہی کفر ہے۔ کیا لاہوری، کیا بشیری خود کو اقلیت مانے یا نہ مانے، یہ سب برے کے مسئلہ عقیدے کا ہے، نہ کہ قانون کے احترام کا۔ اوریہ بھی آئین بدلنے کی بات کرتا ہے اور مرزئی بھی۔ حالت یہ ہے کہ قادیان جا قادیانی عبادت گاہ مرزئی امام کے پیچھے نماز ادا کرنے والا اوریہ مولویوں کی نظر میں آج بھی عاشق رسول اور اس مرتد کے حق میں حقیقی عاشقان رسول کے مجمع میں نعرے لگوانے والے کو کیا کہا جائے پھر؟ جیکر اوریہ مرزئی مخالف ہوندا تو خدا کی قسم ہے نہ تو یہ پاکستان کی نوکرشاہی کا رکن ہوتا، نہ ہی پاکستان کے مرزئی کنٹرول میڈیا تک اس کی رسائی ہوتی، مگر دجالی قادیانی مافیا کا چمک کار دیکھیں کہ کیسے اس کو پاکستان کے عوام کے سامنے ایسا مرزئی مخالف کر کے پیش کر دیا ہوا ہے کہ اس کی قادیان جا مرزئی امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کے باوجود اوریہ کو مسلمان اور مرزئی مخالف کی شہرت ہی دی جاتی ہے۔ نومبر 2001 میں جہاد کا میدان، کابل سے بھاگتے طالبان کارواں کو امریکہ کے ہوائی جہازوں، ہیلی کاپٹروں کے سائے تلے جاتا دیکھ طالبان کو قندھار کی سیف ہیون جانے دیا گیا، مگر کہنے کو طالبان اور امریکہ ایک دوسرے کے بدترین دشمن، اگر ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو فوراً اس کو قتل کر دیتے ہیں۔
اگر طالبان کو ختم کرنا مقصود ہوتا تو وہ کاروان جس میں سینکڑوں گاڑیوں اور ٹرکوں میں طالبان جب دن کی روشنی میں کابل سے قندھار بھاگ رہے تھے تو چند کارپیٹ بمبوں سے طالبان کا نام و نشان ختم کر دیا جاتا، مگر امریکنز نے ان کو جانے دیا ان کے اپنے سیف ہیون قندھار کے اندر۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ طالبان کو ختم کرنے آئے تھے؟ تو جس چیز کو سمجھنے کی آج اشد ضرورت ہے وہ یہ کہ نام نہاد جہادی ہوں، نام نہاد جماعت اسلامی ہو یا قادیانی ہو، ان سب کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو عوام کے سامنے حقیقت سمجھ بیان کریں تو ان کے دعوے یا عمل پہ فوری باور نہ کیا جائے، بلکہ یہ جس چیز کو، جس بات کو اجاگر کرتے ہیں اس کو حقیقت کے عین برعکس سمجھا جائے تو اس فریب دجالی جعلی جہادی قادیانی حربے کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہم 1974 کی ختم نبوت تحریک پہ عمیق نظر تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ دو شیطانی جماعتوں نے پاکستان میں انتشار پھیلانے اور صہیونی طاقتوں کی منصوبہ بندی کے تحت سامراج مخالف اسلام دوست بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ربوہ اسٹیشن ایشو کھڑا کیا تھا۔ بظاہر مرزائیوں نے مسلمانوں کو مارا پیٹا، کان ناک کاٹ دیے، مگر اصل میں ہوا یوں کہ مرزائیوں اور جماعت غیر اسلامی کے گنڈوں نے مل کر ربوہ اسٹیشن پہ قیمے والے نان مشروبات سے لطف اندوز ہوتے رہے اور کچھ ہنگامہ بازی بھی کی تاکہ انتشار پھیلنے کی بنیاد کو فراہم کیا جائے۔ لڑائی جماعت غیر اسلامی اور جماعت قادیان میں ہوئی، مگر دونوں جماعتوں کا مطالبہ یہی کہ بھٹو مستعفی ہو۔ قادیانی جماعت نے دعویٰ کیا کہ مرزائیوں پر حملے پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے بھٹو کے کہنے پر کیے ہیں۔ مرزائیوں کو کافر قرار دو کا مطالبہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ مرزائی جانتے تھے کہ پاکستان کے ہر حکومتی ادارے میں ان کا زبردست ہولڈ ہے۔ ٹکا خان آرمی چیف جو تھا وہ مرزائی تھا، جی ایچ کیو میں سارے مرزائی اکثریت تھی، فضائیہ اور نیوی میں مرزائی، اور پھر امریکہ یورپ ان کے ساتھ تھا۔ تو بھٹو حکومت اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوگی کہ ہمیں یعنی قادیانیوں کو کافر قرار دے پائے۔ اس کی بنیاد پر بھٹو مخالف تحریک زور پکڑے گی، ملک میں امن عامہ کی صورتحال خراب ہوگی تو فوج بھٹو کو استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالے گی یا مارشل لا لگا دے گی۔ اور اس کے بعد چند مولویوں کو 1953 کی طرح مار کر تحریک ختم کر دی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ ختم نبوت تحریک میں جدی پشتی مرزائی جن میں اصغر خان چودھری، ظہور الہی قادیانی اور قصوری میاں طفیل کے نام سر فہرست ہیں، مرزائی خلیفہ کی ہدایت پہ یہ سب لوگ ختم نبوت تحریک میں اس لیے شامل ہوئے تھے کہ اپنی قادیانیت پہ پردہ رکھ سکیں۔ میاں طفیل جو بظاہر جماعت غیر اسلامی کا تھا مگر اس کے خفیہ رابطے جماعت قادیانی کے ساتھ تھے اور ممکنہ مرزائی خاندانی تعلق رکھتا تھا، یہ سب منافقین 74 کی ختم نبوت تحریک میں شامل ہو بھٹو سے ایک ایسا مطالبہ کرتے رہے جو یہ جانتے تھے کہ پاکستان میں قادیانیوں کا جتنا اثر و رسوخ ہے اس کے مطابق کوئی مرزائیوں کو کافر قرار دینے کی جرأت کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح مرزائی منصوبہ بندی کے تحت
بھٹو دور میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے والا حنیف راما مرزائیوں نے اس کی مرزائیت چھپانے کی خاطر حنیف رامے کو بظاہر مرزائی مخالف کے طور پر ظاہر کیا تھا، مگر اس نے پنجاب میں تمام افسران مرزائی لگا دیے۔ دکھاوے کی مرزائی مخالف تقاریر اور مرزائیوں کے خلاف مقدمے بازی کے ڈرامے بھی یہ بندہ رچایا کرتا۔ پاکستان کے مسلمان آج تک اصغر خان، چودھری ظہور الہی اور ان جیسے دیگر قادیانیوں کو مسلمان اس لیے تصور کرتے ہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی 74 کی تحریک میں حصہ لیا یا قومی اسمبلی میں قادیانی مخالف بن کر ابھرے، مگر یہ سب قادیانی منصوبے پہ عمل کیا کرتے۔ اب قادیانی طریقہ واردات کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے مرزائی اراکین کو مرزا ناصر نے ہدایت جاری کی کہ مرزائیوں کو کافر قرار دینے کی قرارداد پہ یہ اپنے دستخط کر دیں تاکہ ان لوگوں کی قادیانیت پر پردہ رہے۔ جیسا کہ 1984 میں ضیاء نے نام نہاد امتناع قادیانیت کے بل بوتے پہ اپنا قادیانی ہونا چھپا لیا تھا، مگر اللہ کے کرم اور فیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ناچیز نے ضیاء الحق تا عمران خان کو مرزائی ایسا ثابت کر دیا ہے کہ نہ تو ضیاء کی اولاد اور نہ ہی دیوبندی زاد حامد یا اوریا مقبول جان سب مل کر مرزائیوں کی ضیاء حکومت کے بنے تھے جو قہرمان۔ ان کنجروں کے تعاون سے ہی پاکستان میں مرزائیوں کی ضیاء حکومت کو ایک طویل عرصہ مل گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ختم نبوت کی تمام تنظیموں اور مولویوں نے ضیاء دور سے ہی پاکستان کو قادیانیوں کے ہاتھ دے دیا تھا اور خود پیسہ بنانے کے چکر میں رہا کرتے تھے۔ محلے میں چوری ہو تو محلے دار چوکیدار کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہاں نبی پاک کی حرمت مبارک اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے مرزائی بے شمار ختم نبوت تنظیموں کے موجود ہوتے ہوئے پاکستان میں چھا گئے، اور ختم نبوت تنظیموں کو پھر کیوں نہ دوش دیا جائے۔ بہرحال میں جانتا ہوں کہ کسی کلمہ گو کو بغیر ثبوت کے مرزائی کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنا ایمان عزیز ہے، لہٰذا میں نے جن کو مرزائی کہا ہے اس کے ثبوت بھی پیش کیے ہیں، اور جو کوئی جب ان ثبوتوں کو غلط ثابت کر دے تو پھر شوق سے ضیاء یا عمران وغیرہ کو مسلمان کہتا پھرے، دوسری صورت اس کا اپنا ایمان خراب ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی باجوہ ضیاء عمران نے خود کو مسلمان کہا ہے، لہٰذا جب وہ اپنے منہ سے اپنے قادیانی ہونے کا اظہار نہیں کرتے ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر مرزا مسرور کو بھی مسلمان مانو کہ وہ بھی خود کو مسلمان کہتا ہے، مرزائی نہیں۔ کلمہ حق نہ بولنے کے لیے لوگ کیا کیا راستہ نکال لیتے ہیں، یہ سب جان حیرت ہوتی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مرزائی اپنی اصلیت چھپانے کے لیے اپنے مذہب کے خلاف نعرہ یا بیان بھی لگا دیتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ختم نبوت یا دھرنے کے حق میں بیان بھی دے دیتے ہیں، جیسا کہ کچھ مدت قبل پاکستان کے سابق وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی نے بھی ختم نبوت دھرنے کے حق میں بیان دیا، بس پھر اس کے بعد ہر طرف سے جمالی زندہ باد، جمالی عاشق رسول کے فلک شگاف نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے۔
جس پہ میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ مشتری ہوشیار باش کے جمالی مری اور دیگر بلوچ سرداروں کے اکثر گھرانے انگریز کے وقت سے ہی مرزئی بن چکے ہوئے تھے۔ میرا واسطہ کیونکہ نواب مری کے بیٹے اور شیر مری سے رہا ہے اور ان کو ہمیشہ یہ کہتے سنا کہ بھٹو نے دو بڑی غلطیاں کیں، ایک تو بلوچستان میں فوجی آپریشن کیا اور دوسرا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ میں حیران ہوا کرتا کہ مرزئی تو اپنے مری قبیلے والے جو ہیں وہ تو اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے ہیں، مگر قادیانی تو ایک مذہبی جماعت ہے۔ شیر بخش مری نے چند دن بار شطرنج کھیلتے ہوئے مجھ سے قادیانیت پہ بات کی، جبکہ مجھے اس زمانے میں قادیانیت پہ کوئی زیادہ جانکاری نہیں تھی، لیکن مریوں کو قادیانی جماعت کی تعریف کرتے کئی بار سنا ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیانی اور بلوچ سرداروں کا کوئی نہ کوئی لنک ضرور ہے۔ میری تحقیق سے ظفر اللہ جمالی کے قادیانی ہونے کے شک کو اس وقت تقویت ملی جب مجھے مرزا بشیر الدین کے سیکرٹری شاعر ثاقب زیروی کا جمالی خاندان اور ظفر اللہ جمالی کے بارے میں انٹرویو سننے کو ملا، تو اس کو سن کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ جمالی سردار بما اہل خانہ مرزئی ہیں، مرزئیوں کو فنڈ دیتے ہیں، مرزئیوں سے اپنے جرگے کے فیصلے کرواتے ہیں، بلوچستان میں بسنے والے دیگر قادیانیوں کی حفاظت کرتے ہیں، بلوچ سرداروں کی قادیانی جماعت کی حمایت، مرزئی جماعت کا مری اور دیگر بلوچ سرداروں کی حمایت کرنا۔ میر ظفر اللہ جمالی کا باپ شاہ نواز جمالی، اس نے جب قادیانی مبلغ اور سیکرٹری ثاقب زیروی کو اپنا بھائی بنا لیا اور وہ ربوہ جانے والا تھا مگر مر گیا۔ ظفر اللہ جمالی اور قادیانیوں کا رشتہ دار ایسا بنا دیا گیا کہ ظفر اللہ جمالی ثاقب زیروی کو چاچا کہہ کر پکارا کرتا۔ مختصر یہ کہ اس ویڈیو کے آخر میں ثاقب زیروی کا جمالی مری سرداروں کے بارے میں انٹرویو سن اس نتیجے پر ہی بندہ پہنچے گا کہ جمالی مری وغیرہ سب قادیانی اور قادیانی نواز، قادیانی حمایت یافتہ ہیں، اور اگر نجم سیٹھی، رشید احمد، بشیر احمد، نذیر گمن، جاوید شاہی اور دیگر قادیانی 70 کی دہائی میں بلوچوں کی طرف سے پاکستان کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ قادیانی جماعت اور بلوچ سرداروں کا مذہبی اور سیاسی رشتہ قائم ہو چکا ہوا تھا۔ سرداری نظام کے خاتمے کا اعلان بھٹو شہید نے بہت سوچ سمجھ کر اسی طرح کیا تھا جس طرح 1972 میں بھٹو نے پاکستان میں فری میسن پہ پابندی لگائی تھی۔ باقی مولوی لوگ اور خاص طور پر خادم حسین صاحب اوریا، عافیہ یا جمالی کو اسلام کا ہیرو بنانے میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اصولی طور پر کسی کی تعریف کرنے سے قبل اپنے مریدوں یا ہم سے معلوم کر لیا کریں کہ میں جس بندے کی تعریف کرنے جا رہا ہوں یہ کس عقیدے یا مذہب کا ہے تو اصلاح ہو جائے گی۔ جس جمالی کو خادم حسین صاحب نے بہت بڑا عاشق رسول جلد بازی میں قرار دے دیا تھا، کوئی ان کو ثاقب زیروی کا یہ انٹرویو سنا دے جو اس ویڈیو کے آخر میں ہے تو یقین ہے کہ وہ اپنی جلد بازی پہ پشیماں ہی ہوں گے۔ قادیانیوں پہ فتح پانی ہے تو ان کے طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا، ان کی تاریخ جاننی ہوگی۔ چھپے قادیانیوں کو میری طرح
جس طرح سے میں بے نقاب کرتا ہوں اسی طرح بے نقاب کرنا ہوگا، تحقیق کرنی ہوگی، وقت دینا ہوگا، سنجیدگی سے چیزوں کو لینا ہوگا۔ مسلمان کے روپ میں قادیانی مرتد اوریا کی اصلیت جاننی ہوگی۔ بھٹو کی دین کی خدمت کا اقرار کرنا ہوگا، نہ کہ اس کے اوپر بزدلی کا تانا دینا ہوگا، کیونکہ وہ عاشق رسول تھا اور ناموس رسالت کا سچا کھڑا سپاہی تھا۔ ان سب چیزوں کا اظہار کرنا ہوگا اور پاکستان کے قومی اور خاص طور پر فوج کے ادارے میں مرزائیوں کے تسلط کو بیان کرنا ہوگا۔ میری طرح مسلمان فوجیوں کی اسلامی غیرت کو جگانا ہوگا۔ تلوار مار کا مونچھوں والے سیالوی صلح کلی کے مبلغ کو چلتا کرنا ہوگا۔ دوسری صورت اقبال کی شاعری بد مذہبوں کو اسلام کی بیٹی بیٹا کا ورد کرتے رہنے سے ممتاز قادری کی شہادت مالونہ کی رہائی کے بعد پاکستان سے ناموس رسالت کا قانون بھی ختم ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، مرزائی ہٹاؤ تحریک۔ ایک لاہور کے سلسلے میں بات ذہن میں آتی ہے، وہ ضرور آپ سے پوچھوں گا۔ آپ تواتر کے ساتھ قومی دنوں اور تہواروں کے سلسلے میں ایڈیشن نکالتے رہے ہیں۔ 2 خصوصی ایڈیشن آپ نے نکالے ہیں، تقریباً ہر سال ہو جاتے ہیں۔ ایک سالک ایڈیشن، دوسرا جمالی ایڈیشن۔ سالک ایڈیشن کی تو ظاہر سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کی جو عملی تربیت ہے صحافت کی، اس سلسلے میں سالک صاحب کا ایک خاص مقام ہے، اور ویسے بھی سالک صاحب کا صحافت میں بہت بڑا مقام ہے۔ جمالی صاحب کے ساتھ یا جمالی قوم کے ساتھ، خاص طور پہ میر جعفر خان جمالی صاحب کے ساتھ لاہور کا کیا رشتہ بنتا ہے؟ رضا صاحب، آپ نے بہت دلچسپ سوال کیا ہے۔ میر جعفر خان جمالی اپنے علاقے کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ میں جب بہت بڑے لیڈر کہتا ہوں تو پاکستان کے نقطہ نظر سے کہتا ہوں۔ انہوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ کی ترویج کی۔ جھالاوان اور ساراوان 2 علاقے جو ہیں بلوچستان کے، جو خانقلات کے تحت تھے، ان میں مسلم لیگ پھیلائی۔ قائد اعظم کے معتمد ترین ساتھیوں میں سے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جب کونسل مسلم لیگ ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کھڑی ہوئی تو وہ نہ محمد علی صاحب کے کہنے پہ آئی تھیں، نہ یہ سب لوگ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ جب میر جعفر گئے تو انہوں نے کہا ہاں اگر یہ شخص میرے ساتھ ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار ہوں، اور پھر مقابلے پہ کھڑی ہوئی۔ ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں نے تو بلوچستان دیکھا ہی نہیں ہوا تھا، نہ بلوچ دیکھا تھا، بلکہ جب میں وہاں پہنچا پہلی دفعہ تو میں ان کو سکھ سمجھتا تھا، وہ سے بال رکھے ہوئے۔ اصل بات یہ ہوئی ہے کہ یہ 54 میں ان کے ساتھ دوستی کا تعلق کا آغاز ہوا، دوستی کا تو نہیں۔ ان کے 2 عزیز یہاں محمد مراد جمالی جو بعد میں بیرسٹر بھی ہوئے، اور فضل محمد جمالی، یہ 2 FC کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ میرے فینس تھے شاعری کے۔ تو 54 میں ایک دن میرے پاس آئے تو مجھے کہنے لگے صاحب ہمارا ایک جمالی اجتماع ہوتا ہے، وہاں اخبار نویس بھی آتے ہیں کوئٹہ سے، کراچی سے، سب، تو آپ بھی وہاں جائیں۔ اب میں ان دنوں لاہور کو ادھر ادھر کھپت کے حلقے ڈھونڈ رہا تھا کہ کچھ چلے، بہرحال یہ 500 یا 1000 چھاپنے سے تو بات نہیں بنتی۔ تو میں نے کہا اچھا طے ہو گیا، انہوں نے سیٹ میری بک کرا دی، تم چلے گئے۔ لیکن وہ دونوں نہ جا سکے، انہوں نے تار دے دیا میر صاحب کو۔ میر صاحب نے خیر مجھے ریسیو کیا، وہ صبح 4 بجے وہاں گاڑی پہنچتی تھی مستہ محمد میں، وہاں 2-3 دن رہے، اور جب وہ ختم ہو گیا اجتماع تو انہوں نے میر صاحب کھڑے ہو گئے، اور ان کا ایک نوجوان فیملی کا ساتھ کھڑا ہو گیا، جسے میں اس وقت ان کا پرائیویٹ سیکرٹری سمجھتا تھا، بعد میں پتہ چلا ان کا داماد ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ فلاں گاڑی لاؤ، اس میں نسیم اجازی کو اور حقانی کو ان کو بھجوا دو، جیکوباد چھوڑا ہے، دوسری جگہ فلاں جگہ چھوڑا ہے۔ اب میں سوچا کہ میں ٹینٹ میں بیٹھا ہوں، شاید باہر نہیں نکلا،
مجھے بھی جانا ہے واپس. جی تو میں نے اس نوجوان کو پیغام بھیجا کہ میر صاحب کہیں مجھے بھی جانا ہے اور میں آج ہی جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہو، وہ میر صاحب فرما رہے ہیں آج آپ ہمارے مہمان ٹھہریں تو آپ کو کل روڑی ہم پہنچا دیں گے اور وہاں سے جو گاڑی آپ کہیں گے اس پہ پہنچا دی جائے. کہ ٹھیک ہے. تو سارا وہ کچھ 10-15 ہزار کا مجمع ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. تو ہم رجحان آ گئے، ان کا جو آبائی گاؤں ہے رجحان میں 2-3 بنگلے ہیں ان کے اور 1-2 لنگر خانے ہیں بڑے، ان کو وہ بھٹی کہتے ہیں. تو ہم چھوٹے بنگلے میں بیٹھے تھے. تو جب کھانا کھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جو اخبار نویس ہمارے کوئٹہ کے ہیں دوسرے لنگر خانے میں، ان کو کھانا علیحدہ دو، ہم دونوں علیحدہ کھائیں گے. تو جب ہم کھانا، وہ دسترخوان بچھ گیا، زمین پہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ثاقب صاحب بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے ایک شکایت ہے. میں کہ فرمائیے. کہنے لگے دوسرے دن اجتماع کا پہلا دن کھانے پہ جب ہم بیٹھے تھے تو کیسر خان اور شاہ نواز میرے بھائی اور ان 2 بچے آ گئے اور آپ یکدم اٹھ کے چلے گئے. میں نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگے اس کے بعد ہمارا اگلے آخری دن بڑا کھانا ہوتا ہے، تمام بلوچ باقاعدہ اکٹھے مل کے کھاتے، آپ اس وقت بھی اٹھ کے چلے گئے. تو یہ ہمارے ہاں تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. میں کہا ہمارے ہاں بھی معیوب سمجھا جاتا ہے اور مجھے احساس ہے اس بات کا. لیکن بات یہ ہے میر صاحب کہ مجھے دیکھیے آپ سے نہ کوئی قوم کا تعلق ہے، نہ زبان کا تعلق ہے، نہ علاقے کا تعلق ہے. مجھے کچھ چیزیں پسند بھی آئی ہیں، لیکن میری ایک مصیبت یہ ہے کہ میں 47 میں گھر سے 21 افراد گھر کے لے کے چلا تھا اور جب ہم سرحد پہ پہنچے تو 5.25 تھے میرے سامنے وہ کٹے. تو میری اب تک یہ کیفیت ہے کہ میں ایک فیملی کے یا ایک خاندان کے یا ایک گاؤں کے اتنے آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا. مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ میں نے آپ کو دکھ پہنچایا، لیکن یہ مجبوری ہے میری. میں تو یہاں تک کہ میں نے اپنے بھائی کی شادی کی، میں اس کی بارات پہ نہیں گیا. ابا جان نے کہا کہ آپ اس کو لے جائیں اور لے آئے. تو میں یہ باتیں کر رہا تھا تو میر صاحب نے جب چہرہ اٹھایا، اب لقمے دونوں کے پہلا لقمہ ان کے ہاتھ میں بھی میرے میں بھی، تو وہ رو رہے تھے. تو میں نے کہا دیکھیے اللہ میری کسی چیز کی کمی نہیں ہے خدا کے فضل سے. آپ سے تو بہتر بڑے بڑے لیڈر پنجاب میں پڑے ہیں، اگر سیاستی میں نے کرنی ہوگی تو ان سے تعلق پیدا کیا جائے گا. میرے پاس خدا کے فضل سے قلم ہے اور میں لکھ سکتا ہوں، میں روٹی کما سکتا ہوں عزت کے ساتھ. کمی ہے تو بازوؤں کی ہے، بازو نہیں ہے. انہوں نے وہ روئے آنسو پونچھے اور آواز دی. ان کے نوکر کا نام تھا چھٹا، ایک نوکر چھٹا، بات سنو کیسر کو اور شاہ نواز کو بلا لاؤ. وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بنگلے، ان سے چھوٹے کا نام کیسر خان تھا، ان کے بیٹے ہیں عبد الغفار خان، اور شاہ نواز کے یہ ظفر اللہ جمالی جو ہیں. تو وہ دونوں آ گئے کاروں پر، تو کھڑے ہو گئے. ہاں سائیں. تو ہم بھی کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا دیکھو ثاقب صاحب یہ کیسر ہیں مجھ سے چھوٹے، یہ شاہ نواز ہیں کیسر سے چھوٹے، اور اب کیسر اور شاہ نواز سن لو، یہ ثاقب زیروی ہیں مجھ سے چھوٹے، ہم اب 4 ہیں بھائی بنا. ہاں اور معانقہ کرو. تو ہم نے معانقہ کیا اور نوکر کو کہا کہ یہ دسترخوان اٹھا لو، قلعے میں کھانا کھائیں گے. ماشاءاللہ. تو کورٹ میں چلے گئے ہم، اور وہ بتاتے رہے کہ یہ تمہاری بھنیجی ہے، یہ بھتیجی ہے. میں تو اوپر دیکھ نہیں سکتا تھا. وہ ایک تعلق پیدا ہوا. جی ہاں. پھر 2-3 سال ہم جاتے رہے. اتنے میں وہ 58 میں لیکن یہ تعلق سیمی پولیٹیکل سا تھا. اس میں بگٹی کے بھی تعلقات رہے، ہم مری سے بھی ملتے رہے. مری پر میں نے بلکہ ایک فیچر بھی لکھا، دھجیاں یا کاریں، یہ لاہور میں چھپا. اور مینگل سے بھی تعلقات تھے. لیکن جو بات میر سے تھی، میر میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا. حالانکہ یہ لیڈر کی صفت نہیں ہے. بعض دفعہ CID والے آ کے پوچھ لیا کرتے تھے، سائیں میں تو کل چھٹی پہ تھا، بتائیے کیا کیا مصروفیت تھی، اور وہ بتا دیتا تھا. وہ ایک دفعہ یہاں آئے. جب یہاں آتے تھے تو ان سے طے تھا کہ وہ میرے گھر میں نہیں ٹھہریں گے، کیونکہ 10 پولیٹیکل آدمی انہیں ملنے آئیں گے تو میرے گھر میں شاید
ان کو انقباض ہو، تو وہ دفتر اگر دن کے وقت آتے تھے تو دفتر کے نیچے کھڑے ہو جاتے تھے، بھاری بھرکم تھے، سیڑھیاں تو اتنے نہیں چڑھ سکتے تھے، نوکر کو بھجواتے تھے کہ بھی میں آ گیا ہوں، فلاں ہوٹل میں جا رہا ہوں اور میں آپ شام کو آؤں گا، اور اگر شام کو آئے تو گھر آ گئے، بتا گئے، پھر چلے گئے۔ تو ایک دفعہ آئے تو ان دونوں ایبڈو ان پر غالب، ایبڈو بھی بعد میں لگتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی وہ خان قلات تو نظر بند کر لیا ہے، ایوب خان ہے۔ میں کہ جی ہاں، تو اس کی تو مدد کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ کریں مدد اس کی۔ کہنے لگے نہیں نہیں، اس کی میرے ساتھ تو سیاسی رشتہ داری ہے، تمہارے ساتھ مذہبی رشتہ داری ہے۔ میں نے کہا صاحب میرے ساتھ مذہبی، میں تو انہیں کبھی ملا ہی نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں اس کو۔ کہتے نہیں، ان کے دادا احمدی تھے، میر خدا خان نے بیعت کی تھی جب انگریزوں نے اسے بیل پٹ میں سے گاڑی چلا کر صوبت سرائے لے گئے سبی میں، اور سبی میں ان کو نظر بند کر دیا تھا۔ وہاں ان کے پاس ایک خیاط تھا، درزی، ان کو ملا تھا نوکر، تو 3-4 ملے تھے، ان میں سے ایک وہ بھی تھا، وہ احمدی تھا، اور وہ انہیں کتابیں پڑھاتا رہا۔ پھر انہوں نے خط لکھا، بیعت کا خط، بیعت ہوئی۔ میرے دادا کے ساتھ سخی درمند کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات تھے، تو اس لیے مجھ پر بھی واجب ہے، تم پر بھی واجب ہے۔ ہم نے جناب ان کا بیڑا اٹھایا کہ خان قلات کے حق میں لکھا، اس وقت جب اس کا نام لینا، جو کوئٹے والوں نے اگر نام لینا بھی اس کو چھوڑ دیا تھا بالکل، یعنی یہاں تک کہ ایک دفعہ میں نے نوٹ لکھا اور وہ وہاں کے ایک اخبار نویس نے 2 مہینے کے انتظار کے بعد نقل کر دیا، تو ان کو انہوں نے پکڑ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جی میں نے تو اس لیے لکھا تھا کہ میں بتاؤں کہ اگر وہ غدار ہے تو ایک اور غدار بھی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ملٹری والوں نے کہا کہ بھائی اس غدار نے تو، جس کو تم غدار کہتے ہو، خالد محمود جنرل نے بیان دیا، ہوم منسٹر نے، انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا۔ تبصرے کی اجازت ہے، جو چاہے کرے آدمی۔ تم نے 2 مہینے میں کانسٹیٹیوشن پیدا ہو گئی تھی، دوبارہ کاپی کیا ہے، اس لیے تم تو 6 مہینے کے لیے جاؤ اندر۔ تو یہ کیفیت تھی۔ پھر ہم نے اس کے لیے کوشش کی۔ ایوب خان صاحب بہت برہم ہو گئے، انہوں نے لاہور کا داخلہ بلوچستان میں بند کر دیا، لاہور میرا داخلہ لاہور بلوچستان میں بند کر دیا، اور جو باتیں چلتی رہیں۔ یہ تعلق ایسا تھا کہ یہ پھر انہوں نے پتہ چلا کہ یہ دوست، اس میں وفا ہے بہرحال، تو پھر وہ برادری کا سا تعلق ہو گیا۔ اب بھی ان کے جب فیملی فیوڈز ہوتے ہیں جیسے، تو وہ جو جرگہ کرتے ہیں تو اس میں مجھے بٹھاتے ہیں کہ آپ جو کہیں گے وہی کریں گے، اور ان کی عادات اور ان کی بعض مراسم اور بعض روایات مجھے واقعی پسند ہیں۔ مثلا ایک سب تو بڑی بات یہ کہ ان کا مجھے جرگہ پسند ہے، یعنی قتل کا کیس اگر 2 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے اور دونوں فریق تسلیم کر لیں، تو جھک مارنے کی یہاں چند سالوں گزر جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان سے تعلق بنا، اور پھر یہ سب سے بڑی بات یہی، اس وقت وہاں 25 یا 27 پرچے وہاں جاتے ہیں، ان کا لفظ لفظ پڑھا جاتا ہے کہ شاید ہمارے میر کا ذکر ہو، ہم میر کا ذکر کرتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے جب 74 میں ہمارے خلاف سازش کی کہ جماعت کے خلاف فسادات کی، تو سب سے پہلے انہوں نے فورٹ سنڈے بان سے شروع کرایا تھا، جمعیت العلماء اسلام والوں سے۔ انہوں نے فائرنگ کی، اور وہ ایک احمدی کو لگنے کی بجائے ایک بہائی کو لگ گئی، اس کی انگلیاں کٹ گئیں۔ سفیر جو تھے ایران کے، انہوں نے اس پر پروٹیسٹ کیا، تو وہاں سے یہ ہٹ گئے۔ بھٹو صاحب کی ہدایت تھی کہ ہٹ جاؤ۔ میں نے اس دن، مجھے یاد ہے کہ مجھے حضور نے بھیجا، حضرت خلیفہ ثالث نے، کہ تم بگٹی سے بات کرو۔ بگٹی ان دنوں گورنر تھے، تو میں نے ان سے کراچی سے بات کی۔ کراچی پہنچا، وہاں سے بات کی، تو اس نے کہا بھائی یہ بڑا کھیل ہے، میں تو اتنا کر سکتا ہوں کہ وہاں 5 گھر ہیں احمدیوں کے، تو ان 5 کو میں نے ٹرک بھیج دیے ہیں کہ وہ اپنا سامان وام لے کے کوئٹے آ جائیں، اور جب تک یہ فسادات رہیں گے میں یہاں ان کو کوارٹر دوں گا۔ پھر انہوں نے استا محمد میں شروع کیا۔ استا محمد ان کا جو 10-15 میل کا علاقہ ہے جمالیوں کا، اس کی تحصیل ہے، اسٹیشن بڑا اچھا قصبہ ہے۔ تو وہاں 2 احمدی رہتے تھے، ایک پٹواری اور ایک کانگو۔ مجھے حضرت خلیفہ ثالث نے ایک دفعہ بلوایا تو یاد فرمایا، فرمانے لگے کہ وہ تمہاری محنت ضائع تو نہیں گئی۔ میں نے کہا جی کون سی محنت؟
فرمایا کہ بلوچستان والوں سے جو تم جوالیوں کرتے ہو یہ خط پڑھو. تو وہ خط میں لکھا تھا کہ یہ مولوی آئے، انہوں نے 10 بجے جلوس نکالا اور کہا کہ اگر 4 بجے تک تم یہاں رہے تمہارا بال نظر نہیں آئے گا، ہڈی نظر نہیں آئے گی. تو ہم تو بھاگے وہاں سے رجحان گئے. رجحان میں ظفر اللہ جمالی کو دیکھا، وہ نہیں تھے. تاج محمد جمالی کو دیکھا، وہ نہیں تھے. عبدالغفار کو دیکھا، وہ بھی باہر گئے ہوئے تھے. تو پھر ہم واپس آ کے علی آباد گئے. علی آباد میں فقیر بخش جمالی کے لڑکے عبدالنبی جمالی جو سینیٹر تھے وہ رہتے تھے. تو ان سے وہ مل گئے. تو ان سے ہم نے کہا کہ صحیح یہ بات ہے. انہوں نے کہا بالکل گھبرانے کی بات نہیں، اگر وہ 4 بجے جلسہ کریں گے ہم 3:30 بجے اس جلسے کو کنٹرول کریں گے. تو وہ اپنے ٹرکوں پہ جیپوں پہ لد کر بلوچ لے کر کوئی 50-60 اور باقاعدہ مسلح اور آ گئے. انہوں نے جلسے کو کارڈن کر لیا اور خود شروع کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ میں مولویوں کو انتباہ کرتا ہوں، ابھی 2 گھنٹے دیتا ہوں، 2 گھنٹے کے اندر اندر استاد محمد خالی کر دیں اور یہ فلاں فلاں جگہ ہے وہاں 3 بلوچ میں نے پہرے پہ بٹھا دیے ہیں، جاؤ اگر کسی کے اس میں حوصلہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. اب کم از کم یہ ہے. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک دفعہ قیصر خان نے روا آنا چاہا، وہ فوت ہو گئے. شاہ نواز نے آنا چاہا، وہ فوت ہو گئے. میر صاحب کا بھی پروگرام تھا، بلکہ میر صاحب کو جب حضرت صاحب نے اپنے دستخطوں سے تفسیر صغیر بھجوائی تو انہوں نے خط لکھا ہے. وہ خط تو ان پڑھ آدمی تھے، بہت سرائکی پنجابی بلوچی مل جلا لکھتے تھے. تو اس میں لکھا کہ میں نے سنا آپ نے قرآن کی بھٹی کھولی ہوئی ہے. لفافے میں سے خط انہوں نے نکال لیا حضور نے، دوسری ایک چیز پڑی رہی اندر. تو وہ سب بڑے گرم ہوئے کہ ہم نے قرآن کی بھٹی کھولی ہوئی. تو اتفاق سے اگلے دن میں چلا گیا اور وہاں سے شیخو پورے کی جماعت سے حضور ملاقات فرما رہے تھے. تو میں جو دیکھ کر لگا اچھا تم آ گئے ہو تو میں تو تمہاری خبر لوں گا آج. تو وہ چھوڑ دیا سارا پروگرام کینسل. حضور آگے آگے، میں پیچھے پیچھے تھا، اپنا استغفار کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے. تو اوپر کی سیڑھی پر جا کے ایک کم رہ گئی تو کھڑے ہو گئے. مجھے کہنے لگے یہ پہلے بتاؤ یہ بلوچ بھٹی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی لنگر کو کہتے ہیں. تو یہ تو بات صاف ہو گئی، لنگر کھولا ہوا ہے ہم نے قرآن کا. میں نے منصورہ بیگم نے رات وہ تمہیں کوسا ہے کہ وہ بھٹی کے لفظ، بھٹی کے لفظ. تو یہ خط تھا ان کا. وہ خط میں نے پڑھا تو میں نے لفافے میں سے وہ نکالا. میں نے کہا حضور دوسرا ایک اور خط بھی ہے اس میں. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا یہ 5,000 روپے کا ڈرافٹ بھی ہے. تو یہ بھٹی میں جلنے کے لیے تو نہیں بھیجا نا اس نے. تو یہ اس طرح اب ان کے ساتھ خدا کے فضل سے مثلا یہ تاج محمد جمالی ہیں، چیف منسٹر بھی رہے ہیں. ان کا سب سے بڑا لڑکا میر صاحب کا چیف سیکرٹری ہے آج کل بلوچستان میں، سکندر حیات. اور یہ جتنے بچے ہیں یہ سب ایچیسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. یعنی کوئی ایسا نہیں کہ اسے آپ جاہل کہہ سکیں. پھر یہ ہے کہ ان میں آنکھ میں شرم ہے. مثلا سارے خاندان میں سے مجھے یاد ہے کہ 2 بچے سگریٹ پیتے ہیں، یعنی یہ نشہ ہے. عبدالنبی سگریٹ پیتے ہیں، خیر محمد جمالی پیتے ہیں. لیکن چونکہ وہ میر کے سامنے نہیں پی سکتے اس لیے اگر میرے سامنے 5 گھنٹے بھی بیٹھے رہے تو وہ نہیں پئیں گے. ماشاءاللہ وہ بھائی کا چچا کا رشتہ تھا. یعنی ایک ایسا اب یہ میر صاحب ظفر اللہ آتے ہیں یا تاج آتا ہے تو وہ یہ آتے ہیں چچا یہ کھائیں گے یہ پئیں گے یہ بیٹھے ہیں. تو مطلب یہ کہ ایک برادری کا ساتھ تعلق پیدا ہو گیا ہے. اور خدا تعالیٰ کا اتنا فضل ہے کہ اس علاقے میں اس 15 میل کے علاقے میں کوئی احمدیت کے خلاف بات نہیں کر سکتا. اور یہ بہت بڑی خوبی. میرے تعلقات مینگل سے بھی ہیں، بگٹی سے بھی ہیں، مری سے بھی ہیں. بلکہ جب وہ بھٹو صاحب نے ان کے قید کیا تو میں نے ان کے حق میں لکھا. اور ایک دن بڑا لطیفہ ہوا کہ ایک دن میرا لڑکا جو کینیڈا میں ہے وہ بھاگا بھاگا میرے دفتر میں آیا. تو مجھے کہنے لگا جی وہ 3 سکھ آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کی اتنی داڑیاں ہیں. اور وہ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے وہ داڑیاں کتر رہے ہیں. ہم نے شیشہ رکھ دیا ہے وہ. تو میں گیا تو وہ تینوں بگٹی تھے، مری تھے، مینگل تھے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے ہمارے حق میں لکھا تھا، ہم جیل سے سیدھے یہاں آئے ہیں، شکریہ ادا. یہ شکریہ ادا کرنے والی بات ہے. اور اب ہم جائیں گے فلیٹیز میں. تو مطلب ہے کہ ان سے جمالیوں میں یہ سب سے بڑی اپنا ایک خاص کلچر اور تہذیب. اور پھر یہ کہ بلوچستان کے علاقے میں
جو ریونیو ہے وہ سارا رئیسانی اور جمالی علاقے سے ہے، جی کیونکہ یہ میدانی علاقے ہیں، گندم اور جو بھی فصلیں ہوتی ہیں، باقی تو پہاڑی لوگ ہیں وہ بھیڑیں پالتے ہیں، بکریاں، ان میں سے ایک ڈال باچ لے لی اور یہ اور میں نے یہ اس لیے ذکر کیا کیونکہ آپ کے پیچھے کچھ ہاں ادارے صاحب، لگے وہ رہتے ہیں نا، اسی وجہ سے ان کو سے یہ بیک گراؤنڈ تو پتہ نہیں ہاں ہے. آپ نے تو دیکھا ہی ہے کہ وہ ہمارے بچے کے ولیمے میں شادی بھی پہ سی آئی جب ڈی بار شامل آئی ہو ہوئی تو تھی. پیچھے سی آئی ڈی ٹھیک ہے، ہوتی وہ آئے تھے. جی سردار صاحب اب جو ہے وہ گورنر ہیں جی ایچسن کالج کی جو گورنمنٹ جی پارٹی، ان میں وہ بھی چیف کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا ثاقب صاحب، ایک بات اور بھی ہے کہ یوں تو 1974 کی آئینی ترمیم سے آنے سے 15 دن پہلے بھٹو صاحب نے آپ کا لاہور جو ہے وہ جی بند کر دیا.